زندہ تھیں۔ ان کے حالات کے بارے میں ہر قوم میں مختلف روایات موجود ہیں۔ کہیں یہ روایت ملتی ہے کہ ان کی شادی یوسف نامی ایک شخص سے ہوئی جن کے ساتھ وہ رہیں۔ وہ انہیں بدنامی سے بچانے کے لیے پہلے مصر اور پھر شام لے گئے، اور حضرت مریم کے ان سے اور بھی کئی بچے پیدا ہوئے۔ لیکن ان سب سے ہٹ کر ایک بات مسلم ہے کہ اس عظیم ہستی کو مالک حقیقی نے ایک بہت بڑے بلکہ دنیا کے سب سے بڑے معجزے کے لیے چن لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی آزمائش سے بھی گزارا۔ اس طرح جو حضرت مریم کے ساتھ ہوا وہ دنیا میں کسی بھی عورت کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ جس قوم میں پیدا ہوئیں اس قوم نے ان پر ایک ہولناک تہمت لگائی، اور جس قوم کی بنیاد ان کے بیٹے نے رکھی اس نے ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا۔ یہ بہت بڑی بے انصافی ہے جو ان دونوں قوموں نے ان دونوں ماں بیٹے کے ساتھ کی، لیکن قرآن پاک نے انہیں ان تمام الزامات سے بری کر دیا، بلکہ ان کی پاکیزگی اور عظمت کی گواہی دی۔ نہ صرف یہ بلکہ پوری ایک سورت انہی کے نام سے موجود ہے جو قیامت تک تلاوت کی جاتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے یہ نگین ہمیں روشنی کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم بنات الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں، ان کا نام زینب تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی تھیں۔ حضرت زینب بعثت سے تقریباً 10 سال پہلے پیدا ہوئیں، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ حضرت زینب کی شادی بہت کم سنی میں آپ نے بعثت نبوی سے قبل ہی ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص لقیط بن ربیع سے کر دی۔ جب رسول اکرم منصب رسالت پر فائز ہوئے تو حضرت زینب فوراً ایمان لے آئیں۔ ابو العاص نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ابو العاص کو کفار نے بہت اکسایا کہ زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور حضرت زینب سے اچھا سلوک کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس طرز عمل کو ہمیشہ سراہا، خاص طور سے جب ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ نے آپ کی دونوں صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم کو طلاق دے دی تو اہل مکہ نے ابو العاص کو بہت تنگ کیا۔ انہیں تنگ کرنے کا بہانہ مل گیا۔ وہ انہیں طعنہ دینے لگے کہ تم کیسے انسان ہو، مگر انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ نہ صرف حضرت زینب کو اپنے پاس رکھا بلکہ اتنی اچھی طرح سے رکھا کہ مرتے وقت بھی وہ انہیں بے حد چاہتی تھیں۔ باوجود اس قدر نیک نفس اور شرافت کے، حضرت زینب سے والہانہ محبت کے، ابو العاص نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ ابو العاص حضرت خدیجہ کے سگے بھانجے تھے اور آپ سے رشتہ داری حضرت زینب کے رشتے سے پہلے سے تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند سال ہی چھوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارتی لین دین بھی رہتا تھا، اور ابو العاص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ تجارت بھی دراصل ابو العاص نے آپ ہی سے سیکھی۔ ایمانداری، صداقت اور لین دین میں امانت کا درس ابو العاص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی لیا تھا۔ جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے انہیں جہیز میں گھر کا سامان بھی دیا، اور ایک ہار جو یمنی عقیق سے بنا تھا جسے وہ ہر وقت خود پہنا کرتی تھیں، وہ بھی تحفے میں حضرت زینب کو دیا۔ ابو العاص اور حضرت زینب کی محبت بہت مثالی تھی۔ حضرت خدیجہ سے تربیت یافتہ بیٹی، شوہر کی اطاعت گزار، فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ خاندانی شرافت اور تحمل مزاجی کی حامل بھی تھیں۔ آپ کو نبوت ملتے ہی آپ نے اپنے پورے خاندان کو ایک کھانے کی دعوت پر جمع کیا اور کھانا کھلانے کے بعد دعوت حق دی۔ حضرت زینب فوراً ہی ایمان لے آئیں، لیکن ابو العاص بن ربیع اور ان کا گھرانہ مسلمان نہیں ہوئے۔ مگر یہ لوگ وہ بھی نہیں تھے جو بہت شدت سے اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہوں اور اظہار ثانیہ کرتے ہوں، نہ ہی یہ شدت سے اسلام کو جھٹلانے والوں میں سے تھے، اور نہ ہی یہ باقی کفار کی طرح مسلمانوں کو ستانے والوں میں سے تھے۔ اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے حضرت زینب کو کبھی نہیں ستایا،
نہ تو ان کے قبول دین میں خود رکاوٹ بنے اور نہ ہی ابو سفیان اور ابو لہب کی طرح دشمن بنے۔ قریش کے معزز سرداروں نے حسب دستور قریش کے ایوان پارلیمنٹ یعنی دارالندوہ میں ایک اجلاس کیا اور ابو العاص بن ربیع کو باقاعدہ دعوت دی اور کہا کہ دیکھو ابو العاص، سنا ہے کہ تمہاری بیوی نے اپنے باپ کا دین اختیار کر لیا ہے اور تمہارے دین سے پھر گئی ہے، بھلا تیری اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ ہم تمہیں اس توہین کے بدلے کا مشورہ دیتے ہیں کہ تم اسے طلاق دے دو اور قریش کے کسی بھی گھرانے میں شادی کر لو۔ اس پیشکش میں ابو لہب سب سے آگے تھا، کیونکہ وہ اپنی دشمنی کا اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوا کے کر چکا تھا۔ یہ سب معززین باری باری اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بولے، آپ کی برائی کی، اسلام کی برائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ حضرت زینب کی طلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھی کرے گی، آپ کی توہین کا باعث ہوگی، ان سب نے متفقہ طور پر ابو العاص کو زور دیا اور ان پر پریشر ڈالا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں۔ جب سب اپنا اپنا بیان دے چکے اور ایک فیصلے پر متحد ہو گئے تو ابو العاص کھڑے ہوئے اور بولے، معزز سردارو، میں نے یہ دین قبول نہیں کیا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن میری یہ دشمنی ذاتی نوعیت کی نہیں، میں ابن عبداللہ سے بدلہ لینے یا انہیں دکھ دینے کے لیے ان کی بیٹی کو تکلیف دوں، میں اس دین کا مردانہ وار مقابلہ کروں گا، عورتوں، بچوں اور مجبوروں کو نہیں ستاؤں گا۔ ابو العاص کے اس دندان شکن جواب نے سب کو خاموش کر دیا۔ جب اس کارروائی کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے ابو العاص کے اس بیان پر ان کی بہت تعریف کی۔ اس کے بعد بھی وقت گزرتا رہا، مسلمانوں پر ہر قسم کی قیامتیں ٹوٹیں، لیکن ابو العاص نے کبھی اذیت دینے والوں کا ساتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ 13 سال گزر گئے۔ قریش کی دشمنی اور مخالفت اپنے عروج پر پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اس وقت تک حضرت زینب ابو العاص کے گھر میں ہی تھیں۔ ان کو مشرکین میں چھوڑ جانے کی بھی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت تک مسلمان بیوی یا مشرک شوہر اور یا مسلمان شوہر مشرک بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی باقاعدہ حکم نہیں دیا تھا، اور گھر گھر یہی کیفیت تھی کہ مسلمان بیوی ہے تو شوہر کافر ہے، کافر بیوی ہے تو شوہر مسلمان ہے، اور شوہر یا بیوی اپنے اپنے آبائی دین پر قائم ہے۔ لیکن اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جو ہجرت نہ کرے وہ مسلمان نہیں، یا آپسی رشتہ نہ رکھے تو وہ الگ ہو جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے بارے میں کسی حکم کا انتظار کر رہے تھے اور زوجین کو تقسیم کرنے کے لیے خود کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے۔ رمضان المبارک 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی۔ قریش مکہ کے بہت سے آدمی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، ان میں ابو العاص بھی قیدی بن کر مدینہ منورہ آئے۔ اس جنگ کا نتیجہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی موت سے ہوا، بہادروں کی گرفتاری سے ہوا۔ ان سب کی خبریں فوراً ہی مکہ کے گھر گھر میں پھیل گئیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ اطلاع بھی پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب دستور نہ تو قیدیوں کو قتل کیا ہے اور نہ ہی ان کا مسلح کر رہے ہیں۔ مسلح ہاتھ، پاؤں، ناک، کان کاٹ دینے کو کہتے ہیں، بلکہ انہیں فدیہ پر رہا کر رہے ہیں، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے بعد انہیں آزادی کا فیصلہ دے دیا۔ یہ سنتے ہی اہل مکہ نے اپنے اپنے عزیزوں کی رہائی کا فیصلہ کیا۔ کچھ لوگوں نے فدیہ کی رقمیں بھیجیں۔ حضرت زینب نے اپنے دیور عمرو بن ربیع کو اپنے جہیز کا یمنی عقیق کا ہار دے کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فدیہ دے کر اپنے شوہر کی رہائی طلب کی۔ ہر قیدی نے یا تو شرط پوری کر دی، یا 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا، یا فدیہ دے کر رہا ہوئے۔ جب ابو العاص کی باری آئی تو آپ کی نگاہ حضرت خدیجہ کے اس ہار پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ یاد آ گئیں۔ آپ نے تمام اصحاب کو سے مشورہ کیا کہ یہ ماں کی نشانی بیٹی کو لوٹا دوں اگر تم اس کی اجازت دیتے ہو، تو سب نے ایک آواز سے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ اب آپ کی شان کے لائق یہ بات نہیں تھی کہ باقی لوگ تو فدیہ دے کر رہا ہوں اور ابو العاص بغیر فدیہ کے رہا ہو جائیں، جبکہ ہار بھی واپس جا رہا تھا۔ تو آپ نے ابو العاص کا فدیہ یہ رکھا کہ وہ خیریت سے جو ہی مکہ پہنچیں تو حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیں۔ ابو العاص نے وعدہ کیا کہ وہ حضرت زینب کو مدینہ روانہ کر دیں گے،
اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ مکہ کے باہر رک کر انتظار کریں، اور جو ہی ابو العاص حضرت زینب کو بھیجیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر حضرت زینب کو واپس آ جائیں۔ ابو العاص جب مکہ شریف پہنچتے ہیں، حضرت زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کنانہ بن ربیع کو کہا کہ وہ انہیں لے جا کر حضرت زید کے حوالے کرائیں یا مدینہ منورہ تک ساتھ دیں۔ اب حضرت زینب کے لیے یہ وقت بہت آزمائش کا تھا، ایک طرف تو شوہر کی بے تحاشا محبت اور دوسری طرف والد کی بے تحاشا چاہت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ انہیں یہ اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ صرف ایک والد کا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ یہ جانتی تھیں کہ یہ والد اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے سامان باندھا اور اونٹ پر بیٹھ کر کنانہ بن ربیع کے ساتھ مکہ سے نکل